انڈیا تباہ ہونے جا رہا ہے۔ انڈیا کے حکمرانوں کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر مسلمان انہیں سڑکوں پر گھسیٹیں گے اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نعمت شاہ ولی ایک عظیم بزرگ تھے۔ ان کے 850 سال قبل بیان کیے گئے اشعار آج بالکل اسی طرح صحیح ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا وقت آن پہنچا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک صوبے کا نام ہے کرمان، جس کے شہر مہان میں ایک عظیم بابرکت ہستی کا مقبرہ ہے جن کا نام نور الدین تارک جنید تھا، اور تاریخ انہیں شاہ نعمت ولی اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ شاہ صاحب 1330 کو سیارہ نامی ملک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1431 میں ایران میں وفات پائی۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو شاہ نعمت ولی اللہ کے نام سے نہ واقف ہو۔ ہر کوئی انہیں جانتا ہے کہ انہوں نے بے شمار ایسی پیشن گوئیاں کی ہیں جو کہ حال اور مستقبل میں اسی طرح رونما ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے تقریباً 5000 کے قریب اشعار لکھے، جن میں سے 700 کے قریب بالکل ٹھیک حالت میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے فارسی کے اشعار میں بے شمار پیشن گوئیاں کی، جن میں سے بہت ساری پیشن گوئیاں پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ کو ہر کوئی ان کی پیشن گوئیاں بیان کرتا ہوا تو نظر آئے گا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نعمت شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئیوں میں لودھی ڈائنسٹی اور مغل ڈائنسٹی بھی انکلیوڈ ہے۔ انہوں نے مغل بادشاہوں کے نام بالکل ایک ترتیب کے ساتھ بتائے، جس ترتیب کے ساتھ وہ مغل بادشاہ بنے۔ ان کی پیشن گوئیوں کو دیکھ کر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یہ وقت سے پہلے ہی سب کچھ دیکھ چکے ہوں، یا شاید یہ ٹائم ٹریول کر چکے ہوں، اسی لیے انہیں وقت کا معلوم ہے کہ اس وقت پر کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر انہوں نے تیمور بادشاہ کا ذکر کیا کہ وہ تغلق کو ہرا کر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مغل ڈائنسٹی کے اندر آنے والے تمام تر حکمران کے نام بالکل ایک ترتیب کے ساتھ بتائے کہ پہلے یہ حکمران بنے گا، پھر یہ بنے گا، پھر یہ بنے گا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے لودھی حکمران سکندر اور ابراہیم لودھی دونوں کا تذکرہ بھی کیا۔ مغل ڈائنسٹی میں انہوں نے جن کا تذکرہ کیا ان میں سب سے اول بابر ہیں، پھر بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کا بیٹا اکبر اعظم، اکبر اعظم کا بیٹا جہانگیر، جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں، شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر، جو کہ 1707 میں وفات پا گیا۔ ان تمام تر بادشاہوں کے نام انہوں نے پے در پے بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے دور حکومت میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یہاں تک کہ نعمت شاہ ولی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ برصغیر میں گورے تجارت کی غرض سے آئیں گے اور وہ یہاں آ کر ڈیرے ڈال لیں گے اور برصغیر پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ شاہ ولی اللہ نے قیامت تک کے تمام تر واقعات کو ایک بالکل ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ تمام تر واقعات پے در پے پورے ہوتے بھی نظر آتے ہیں۔ اپنے اشعار میں وہ بڑی دفعہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے وہ پیدا ہوگا، جس کو انہوں نے ایز اے ردیف استعمال کیا، اور وہ یہ کہتے بھی نظر آئے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے یہ تمام تر جملے بالکل ردیف کے طور پر استعمال ہوئے۔ ان کی کچھ حیران کر دینے والی پیشن گوئیاں کچھ یوں ہیں۔ انہوں نے بابر کے اقتدار سے 200 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ بابر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، اور ہمایوں کے متعلق بھی پیشن گوئی کی کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ جائے گا جس کے چلتے شیر شاہ سوری ہندوستان پر حملہ کرے گا اور ہمایوں سے تمام تر بادشاہت چھین لے گا۔ اور پھر ہمایوں تقریباً 15 سال گزرنے کے بعد، شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد، جب وہ تخت اس کے بیٹے کے پاس آ جاتا ہے، تب ہمایوں حملہ کرے گا اور اسے 1555 کے اندر دوبارہ اپنے انڈر کر لیتا ہے، اور اس طرح ہمایوں کی حکومت کا خاتمہ 1556 کے اندر ہو جاتا ہے۔ نعمت شاہ ولی جہانگیر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ دار و بقا سے گزریں گے تو ان کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا کہ شاہ جہاں کا ایک بیٹا اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوگا جو کہ اس کے تخت کا وارث ہوگا، اور تاریخ میں یہ بیان ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے تخت پر آتے ہی اس نے صدیوں سے چلتی آ رہی تمام تر تخت نشینی کو ختم کیا اور اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا دیا، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی کو شکست دے کر اس تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ یوں اس ظلم و ستم اور ناانصافی کی وجہ سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جس کا تذکرہ شاہ نعمت ولی اللہ نے کئی سو سال قبل ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے نادر شاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 1739 میں دلی پر حملہ کرے گا، اور وہ دلی پر حملے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ ہندوستان کا حکمران بھی بن جائے گا، اور یہ خوب خون ریزی کرے گا۔ نادر شاہ نے تقریباً 12 لاکھ لوگوں کو ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور تقریباً اس کے مجاہد 2 ماہ تک لوگوں کے گھروں کو لوٹتے رہے۔ ناظرین، حیران کن طور پر بابر کے دور میں نعمت شاہ ولی نے سکھوں کے بابا گرو نانک کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا نانک نامی ایک شخص ہوگا اور اس کا چرچا دور دور تک ہوگا،
اس کے چاہنے والے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، اس فقیر کا پرچار ہوگا اور اس طرح ایک سکھوں کی قوم وجود میں آ جائے گی، اور پھر وہ سکھوں کی قوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے گی۔ اور پھر تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ قیام پاکستان کے دوران سکھوں نے کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر دی۔ اسی طرح نعمت شاہ ولی نے مزید بیان کیا کہ ہندوستان میں انگریز تجارت کی غرض سے آئیں گے اور وہ ساحلوں پر اپنی کشتیوں کو ٹھہرا لیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ساحلوں میں بارود بھرنا شروع کر دیں گے، اور پھر ایک دن وہ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اور تاریخ نے بالکل ایسا ہی دیکھا۔ اس کے تقریباً 100 سال کے عرصے میں ہندوستان پر تمام تر برطانوی انگریز قابض ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں پر بے حد ظلم کیے اور ظلم و ستم کی تمام تر انتہا پار کر دی۔ مسلمانوں پر ناانصافیوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ نعمت شاہ ولی نے پہلی جنگ عظیم کا تذکرہ بھی کیا، جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جنگ برٹش انگریزوں اور جرمنز کے درمیان میں لڑی جائے گی، اور اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جیم ہوگی۔ میر نعمت شاہ ولی پہلی جنگ عظیم کو جیم کہہ کے پکارتے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ جرمنز کو مات ہوگی اور برٹش جیت جائیں گے، اور پھر بعد میں بالکل ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنی پیشن گوئیوں میں جنگ عظیم دوم کا بھی تذکرہ کیا، اور جنگ عظیم دوم میں انہوں نے کہا کہ بے جیم پر سبقت لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جنگ دوبارہ برطانوی انگریزوں اور جرمنز کے درمیان میں ہوگی، اور ایک بار پھر سے کامیابی برطانوی انگریز لے جائیں گے، لیکن وہ کامیاب ہونے کے باوجود اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے کہ وہ ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر یہاں پر پارٹیشنز ہوں گی اور مختلف ممالک وجود میں آ جائیں گے۔ نعمت شاہ ولی کا مزید کہنا تھا، گورے جاتے جاتے مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا نفاس کا بیج بو کر چلے جائیں گے جو کہ ان کو قیامت تک تنگ کرتا رہے گا، اور اس سے تب تک نجات نہیں ملے گی جب تک بہت بڑی جنگ وجود میں نہیں آ جاتی۔ اور آج ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اتنا ہی نہیں، 1965 کی جنگ کا تذکرہ بھی نعمت شاہ ولی نے کچھ یوں کیا۔ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا، اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دیرانہ جنگ لڑیں گے۔ اس میں صاف صاف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ 1965 کی طرف اشارہ ہے، جس میں مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، اور یہ جنگ انڈو پاک کی جنگ ہوتی ہے۔ نعمت شاہ ولی کا مزید کہنا تھا، اس بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے گی۔ 17 دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرخرو ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنگ کون سی ہے؟ یہ جنگ 1965 کی جنگ ہے، جو کہ 17 روز تک جاری رہی، اور اس میں بے شمار پاکستانی مسلمان فوجیوں نے اپنی خون کے نذرانے پیش کیے اور مسلمان سرخرو ہوئے، جو کہ ہندوؤں نے خود لکھ کر دیا تھا کہ ہم لوگ اس جنگ میں اپنی ہار کو قبول کرتے ہیں۔ حیران کن طور پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 850 سال پہلے ہی بتا دے کہ 850 سال کے بعد ایک جنگ ہوگی، اور وہ جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوگی، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی بتائے کہ وہ جنگ اس ملک کے قیام میں آنے سے کتنے عرصے کے بعد ہوگی۔ اس شعر کے آگے وہ مزید کہتے ہیں، مسلمان اپنے امیر کو حکمرانی سے خود ہی اتار دیں گے، اور اس کے بعد مسلمان بہت نقصان اٹھا کر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ شعر جنرل ایوب کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے جنرل ایوب کو اتار دیا اور اس پر تانا کشی کی، جس کی وجہ سے وہ خود ہی رستے سے ہٹ گیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل ایوب کے دور میں ہی مسلمانوں نے 1965 کی نہ صرف جنگ جیتی بلکہ اپنی جیت کے جھنڈے بھی گاڑے۔ اس کے بعد بھٹو نے اپنی سیاست کھیلی اور جنرل ایوب کو اپنے رستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد انتہائی اہم پیشن گوئی سامنے آتی ہے، جس میں انہوں نے کہا، زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے جن میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا، بعد رضا ایک سخت قہر نازل ہوگا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 1947 سے 1970 تک پورے 23 سال بنتے ہیں، اور 23 سال کے بعد مسلمانوں پر کیا قہر ٹوٹا وہ ہم کو آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اس سے بڑا سانحہ 1971 میں ہوا، جس میں بھٹو کی سیاست نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ شاہ صاحب نے مزید فرمایا، اللہ کی طرف سے ایک بڑا قہر سزا کے طور پر آئے گا، اور اللہ ایک قاتلانہ حکم جاری کرے گا۔ یعنی صاف صاف ظاہر ہے کہ 1971 میں یہ ٹکڑے ہونا اس قاتلانہ سزا کے طور پر تصور کیا جانے لگا۔ پھر فرمایا، ایک اصلہ ہندو قوم کے ہاتھوں میں مسلمان بڑی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی
اس پاکستان میں ہونے والی خون ریزی سے متعلق ہے، جس میں شاہ ولی نے صاف صاف کہا کہ مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی۔ آپ کو بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ہونے والی خون ریزی تو یاد ہی ہوگی۔ اس کے متعلق بھی شاہ ولی نے 850 سال پہلے ہی بتایا تھا۔ انہوں نے مزید فرمایا، مشرقی پاکستان فریب سے تباہ ہو جائے گا اور مغرب والے یعنی مغربی پاکستان اس ظلم پر بہت روئیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بن جائے گا اور گھر گھر کربلا ہوگی۔ نعمت شاہ ولی کا یہ اشارہ ڈھاکہ کی طرف ہی ہے، جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جب خون ریزی کے معاملات ہوئے تو پوری دنیا میں اسے کنڈیم کیا گیا۔ آگے آنے والی پیشن گوئیاں دیکھ کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا نعمت شاہ ولی اللہ نے فیوچر دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے فیوچر دیکھ کر پیشن گوئیاں لکھی تھی؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کی پیشن گوئیاں آج ہو بہو اسی طرح رونما ہوتی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا، اور عوام الناس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ یعنی علماء کرام کو کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان کا علم کے ساتھ کوئی سروکاری والا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے اور علم کے ذریعے اپنے ان دوستوں کے لیے مرضی کے فتوے دیں گے جس طرح کے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو بخوبی نظر آ رہا ہے، کچھ نامی گرامی علماء آپ کو سیاست کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی پیشن گوئی ہے جو شاہ نعمت ولی اللہ نے کی تھی۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ان پریڈکشنز کا جن پریڈکشن میں کلیئر جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ ہندوستان کے ساتھ ہوگی، اور اس جنگ میں کیا کیا محرکات ہوں گے وہ ان پیشن گوئیوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ساؤتھ یونین کی بات کی جا رہی ہے کہ افغانی طالبان نے ساؤتھ یونین اور امریکہ کے ساتھ کیا کیا وہ 2020 میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ امریکہ کو ہاتھ جوڑ کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ چترال، ناگا پربت، گلگت اور چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت سمیت میں ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل ان علاقوں میں انڈیا کی بے حد کارروائیاں ہیں اور وہ اس کے لیے سازشیں بھی تیار کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہوگا، اور اس فساد کے نتیجے میں مسلم غازیان اسلام اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے اور یہ غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ یہاں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں فساد برپا ہوگا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں فساد برپا ہو چکا ہے، اور وہاں سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے لیے ایک الگ ملک کے مطالبے میں جٹ گئی ہے، اور وہ سارے کے سارے اپنی موجودہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور یہ خالصتاً کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوجیں شمال سے آئیں گی اور مدد کرنے کے لیے ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے۔ آج ترکی اور ایران دونوں آپ کو پاکستان کا دوست نظر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ غزوہ 6 سال تک ایک شدید جنگ کی شکل میں جاری رہے گا، جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ انڈو پاک لڑائی 6 سال تک جاری رہے گی۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جہاد کو روک سکیں۔ یہاں اہل کابل سے مراد وہ افغان طالبان ہیں جنہوں نے امریکہ اور ساؤتھ یونین کو ہرایا۔ سرحد کی غازیوں کے قدموں تلے زمین اس طرح لرزے گی کہ جیسے قیامت برپا ہو رہی ہو، اور وہ ہر جانب سے جہاد کے مقصد کے لیے نکل آئیں گے۔ یعنی جب پاکستان کی اور ہندوستان کی آپس میں جنگ ہوگی تو پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے اور ان کو ہرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ ٹائمنگ کون سی ہوگی اور وہ معرکہ کب ہوگا۔ ایک بار خون بہنا شروع ہو گیا تو دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا، اور یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام تر علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے اور کشمیر فتح کر لیں گے، اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے علاقوں پر اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے۔ عثمانی، ترک، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گی۔ غربستان کا بادشاہ
یعنی مغربی پاکستان کا بادشاہ تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ شاہ ولی نے مزید کہا، اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں۔ ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد ایران کے شہر افغان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کا مطلب وہ وقت قریب ہے جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی اور پاکستان انڈیا کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لے گا، اور اس جنگ کے دوران چین، ترکی اور ایران بھی پاکستان کا ہم نوا ہوگا، اور یہ سب مل کر اسلام کے دشمنوں سے انتقام لیں گے، اور ہمیں وہ وقت قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج انڈیا کے تمام تر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے اپنے دشمن ایران کو بھی بنا رکھا ہے، ترکی آلریڈی اس کو منہ نہیں لگاتا، اور چین کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے، اور پاکستان سے مار کھانے کے باوجود وہ ہمیشہ لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ 4 کے 4 ممالک آپ کو انڈیا کے خلاف ہوتے نظر آتے ہیں، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کی شکست متوقع ہے، اور اس کو شکست ہوگی۔ یہ لوگ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، یہ لومیناتی کو یوز کریں، فری میسن کو یوز کریں، اپنی ایجنسیوں کو یوز کریں، اپنے ایجنڈوں کو یوز کریں، یہ جو مرضی کر لیں، ہمارے پیچھے غزوہ ہند کی حدیث موجود ہے کہ ہمارے بادشاہ ان کے بادشاہوں کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر انہیں گھسیٹ کر لے کر آئیں گے، کہ جتنی سازشیں کرنا چاہتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ مل جائیں، امریکنز کے ساتھ مل جائیں، آسٹریلین کے ساتھ مل جائیں، جن کے ساتھ مرضی مل جائیں، لیکن ان کی ہار متوقع ہے، اور یہ ضرور ہاریں گے، اور ان کے گلوں میں انشاءاللہ ہمارے بادشاہوں کی زنجیریں ہوں گی، اور یہ ہمارے قدموں پہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اس چینل کا بھی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کو اکثر عمران خان ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ یقین کریں پاکستان کا فیوچر بہت زبردست ہونے جا رہا ہے۔ روسی صدر کو گرم پانی چاہیے، اس کے لیے وہ پاکستان کا محتاج ہے۔ چائنا اپنی تمام تر امپورٹس کو ایشیا میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وہ پاکستان کا محتاج ہے، اور ڈالر بہت جلدی گرنے والا ہے کہ عمران خان نے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV۔ الحمدللہ تمام اہل نظر اور بڑے بزرگ یہ بات کہہ گئے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا فیصلہ کرے گی۔ بظاہر آج کی معیشت اور حالات دیکھ کر ہمیں یہ ناممکن نظر آتا ہے، مگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور آپ یقین کریں پاکستان پہ وہ خیر کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ کو اکثر عمران خان ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو جس خطے سے نوازا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بڑی بڑی طاقتوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آپ کو وہ مذاق لگتی ہوں گی، لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اپنے دھرنوں میں وہ جو باتیں کرتے نظر آتے تھے وہ بالکل آج اسی طرح اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے ان باتوں کا بہت خاص خیال رکھا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ خطہ کتنا اہم ہے جہاں پر پاکستان واقع ہے۔ دراصل جو ٹرانزیشنل ریل سروس شروع کی جا رہی ہے، جو کہ استنبول، ایران، تہران اور پھر وہاں سے پاکستان آئے گی، اس ریل سروس کا باقاعدہ 2021 میں آغاز ہو جائے گا، اور آپ کو عنقریب یہ فنکشنل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب یہاں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ چائنا نے بھی اس میں پارٹیسپیشن کی حامی بھری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت حصہ ملنا چاہیے۔ وہ اپنے سی پیک کو بنیاد بنا کر اس ریلوے سسٹم کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے تجارتی معاملات کو اور آسان کر سکے، کیونکہ چائنا چاہتا ہے کہ اس کے ترکی کے ساتھ کنیکشنز مضبوط ہوں، اور اس سے اس کا تجارتی کام بھی فلو میں آ جائے گا۔ حال ہی میں جب روسی صدر پیوٹن نے پاکستان کے ساتھ حامی کا اعلان کیا، وہیں انہوں نے اس منصوبے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ لنک ہو کر اپنے یوریشین لنک کو گریٹر یوریشین لنک بنانا چاہتے ہیں۔ روسی صدر چاہتے ہیں کہ وہ سی پیک کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوں، اور اس ٹرانسیکشنل ریل روڈ کے ذریعے وہ ترکی تک رسائی بھی حاصل کریں، کیونکہ وہاں سے انہوں نے گیس بھی برآمد کرنی ہے۔ اس سے ان کو 2 فائدے ہوں گے، ان کا یوریشین لنک مضبوط ہوگا، اور وہ ترکی کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر سکیں گے۔ پاکستان میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو کہ آپ کو مستقبل میں رونما ہوتی نظر آئے گی۔ آپ یقین کریں پاکستان کا فیوچر بہت زبردست ہونے جا رہا ہے۔ آپ ذرا اس ریلوے ٹریک کو دیکھیں جو کہ ایران سے اسلام آباد تک پھیلے گا۔ اس کی ٹوٹل لمبائی 6540 کلومیٹر ہے، جس میں زیادہ تر حصہ 2600 کلومیٹر
ایران میں ہوگا اور ترکی میں اس کا ٹوٹل حصہ 1150 کلومیٹر ہوگا اور پاکستان میں اس کا حصہ 1190 کلومیٹر تک ہوگا۔ ذرا اس پروجیکٹ کو غور سے سمجھیں کہ اگر آپ ترکی سے سامان یا مال یا اپنا تجارتی سامان لے کر پاکستان آتے ہیں تو آپ کو نارمل 21 سے 22 دن لگ جاتے ہیں، جس میں آپ کی ٹرانسپورٹ، آپ کے پیٹرول، آپ کے ڈیوز، آپ کی کسٹم اور ڈیفرنٹ قسم کے اخراجات بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں سے 5 روپے میں آنے والی چیز یہاں پر پہنچتے پہنچتے 15، 20 اور 25 روپے میں ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ریلوے ٹریک بنتا ہے تو آپ کا 22 دن کا سفر آپ ترکی سے اسلام آباد تک صرف 10 دن میں کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی کوسٹ، پیٹرول، ڈیوز اور بہت ساری چیزیں کنزیوم ہو کے رہ جائیں گی، اور تینوں ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی سٹرونگ ہوں گے، اور تینوں ممالک ہر خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک بھی ہوں گے، اور اگر کسی ایک کو بھی نقصان پہنچے گا تو دوسرا اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا۔ ہمارے کچھ ناظرین کے دماغ میں فوراً سوال آئے گا کہ کیا یہ تمام تر تجارت سمندری راستے سے نہیں ہو سکتی؟ سمندری راستہ بھی تو سیکیور ہے، وہاں سے بھی تو کی جا سکتی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مستقبل میں تمام تر جنگیں پانی پر ہوں گی اور یہ تمام تر راستے بند ہو جائیں گے اور تجارت کا راستہ کوئی بھی نہیں رہ جائے گا، اور لوگ اپنی تجارتیں یوں ہی ملکوں کے اندروں سے کریں گے، اور اگر مختلف ممالک تجارتیں نہیں کرتے تو ان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوگا اور وہ ملک معاشی طور پہ کمزور ہوگا، اور پھر وہی ہوگا جو ہم نے جنگ عظیم دوم میں دیکھا۔ لوگوں کو اپنے علاقہ جات اور اپنی فوجوں کو مختلف علاقوں سے ہٹانا پڑے گا کیونکہ وہ معاشی طور پر کمزور ہو چکے ہوں گے۔ آپ ذرا پاکستان کے نقشے کو غور سے دیکھیں۔ روسی صدر کو گرم پانی چاہیے، اس کے لیے وہ پاکستان کا محتاج ہے۔ چائنا اپنی تمام تر امپورٹس کو ایشیا میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وہ پاکستان کا محتاج ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ممالک پاکستان کے محتاج بنے ہوئے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے ساتھ جڑنے کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ اپنی تمام تر پروڈکٹس کو مختلف ایشیائی ممالک میں داخل کریں، اور یہ خالی ایشیا تک نہیں، چائنا اس کو یورپ تک لے جانا چاہتا ہے۔ آپ سوچیں گے یورپ تک کیسے؟ کیونکہ ترکی سے آگے تو ہم یورپینز میں داخل ہوں گے۔ یہ یورپینز کو کون آمادہ کرے گا؟ وہ کرے گا چین، کیونکہ وہ یہ کام کرے گا روس کے ذریعے۔ وہ روسی صدر پیوٹن کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ یورپین کنٹریز کے ساتھ یہ کنیکشن بلڈ کرے، اور یوں چائنا اپنا مال پاکستان سے ہوتا ہوا، ایران سے ہوتا ہوا، ترکی سے ہوتا ہوا یورپ تک پہنچائے گا، اور بہت جلد چائنا دنیا میں بہت بڑی اکانومی کے طور پر نمودار ہونے والا ہے، اور ڈالر بہت جلدی گرنے والا ہے، اور ڈالر کی قیمت بے حد گرے گی جو کہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگی۔ آپ ذرا دنیا میں دیکھیں کیا چل رہا ہے۔ ابھی آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ ہوئی تو آپ نے وہاں پہ نوٹس کیا کہ آذربائیجان کے پیچھے فوراً اسرائیل آ کے کھڑا ہو گیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف صاف یہ ہے کہ وہ آذربائیجان سے اپنے گیس کے ذخائر کو وہاں سے امپورٹ کروا کے ترکی کے راستے اپنے ممالک تک لے جانا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا بھی ہے اور ایسا ہوگا بھی، اس لیے اس نے آذربائیجان کو آ کر سپورٹ کیا اور وہ جنگ میں جیت گیا۔ اور اگر مستقبل میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو چائنا تو آٹومیٹیکلی کودے گا، اور دوسری طرف رشیا بھی اپنے میزائل امریکہ اور انڈیا کے لیے تیار رکھے گا، کیونکہ اس کے تمام تر پروجیکٹس پاکستان کے اندر سے گزر رہے ہیں اور پاکستان تجارت کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اس تجارت کے مرکز سے خود پاکستانی بھی بے حد فائدہ اٹھائیں گے، اور پاکستانیوں کو ان کا فائدہ ہوگا۔ اس سے مستقبل اچھا ہوگا، اکانومی سٹرونگ ہوگی، یہاں بندرگاہیں بنیں گی، مختلف ممالک کا تجارتی مال یہاں آئے گا، یہاں سے ہو کر گزرے گا، لوگ اس سے استفادہ لیں گے، اور ہمارے پاس چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی، روپے کی قیمت بڑھے گی۔ اس کا اندازہ آپ حالیہ ملاقات جو کہ پیوٹن صدر اور شی جن پنگ کے درمیان میں ہوئی، اس ملاقات میں پیوٹن نے چین کو یقین دلایا کہ وہ اس کا سچا حامی ہے، اور کسی بھی مس ایڈونچر کی شکل میں روس چین کا ساتھ دے گا۔ اب آپ اگزامپل لیتے ہیں کہ اگر پاکستان انڈیا کی جنگ لگ جاتی ہے تو چین آٹومیٹیکلی انوالو ہوگا، اور پیوٹن اور ریڈی چین کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے کہ وہ اس کا سچا حامی ہے، تو وہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا۔ انڈیا کے ساتھ امریکہ ہوگا، اور جو پیوٹن مین رشیا وہ امریکہ کے اوپر میزائل داغنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کے سارے حامی اس کے ارد گرد ہیں۔ آپ ذرا اس نقشے کو دماغ میں سوچیں اور ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کر ان جلسوں کو یاد کریں جن جلسوں میں عمران خان کہتے تھے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ دوستی بڑھانی ہے، اور تب ہمارے جناب جو وزیر اعظم اور جتنے بھی اہلیات تھے اور وزراء تھے وہ سارے کے سارے باہر بھاگتے نظر آتے تھے، کبھی امریکہ تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔
لیکن آپ ذرا غور کریں کہ عمران خان نے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کیا ہے، وہ اتحادی جو اس کے ارد گرد ہیں۔ آپ ذرا پاکستان کے نقشے کو دیکھیں، ارد گرد آتا ہے ایران، پاکستان کے ساتھ ہے، ترکی پاکستان کے ساتھ ہے، افغانستان تعلقات اچھے چل رہے ہیں، وہ بھی داخل ہونے والا ہے، ساتھ آپ دیکھیں چین پاکستان کا حامی ہے، تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھیں تو رشیا آتا ہے، رشیا بھی پاکستان کا حامی بننے کو تیار ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے ان تمام تر ممالک کو اکٹھا کر لیا ہے اور پاکستان اس کا مرکز بن گیا۔ اب کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شخص پاکستان کو چھونے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ڈریں گے۔ اگر پاکستان کے ساتھ پنگا لینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ پنگا لینا ہے۔ اب چین کا سی پیک بھی پاکستان میں ہے، گریٹر یوریشین لنک بھی، اب وہ پاکستان کو تو چھوڑنے سے رہے۔ اب یہ دونوں پاکستان کے پکے اتحادی بننے والے ہیں۔ اب ذرا اس میپ کو دوبارہ سے ذرا امیجن کریں، ذرا غور سے دیکھیں پاکستان کے اتحادی کون کون ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی سائڈ پر دیکھیں تو آپ کو ایران نظر آتا ہے، ساتھ ہی آپ کو ترکی بھی نظر آتا ہے، اور افغانستان آٹومیٹیکلی کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ چین کو دیکھیں وہ بھی پاکستان کا ہے۔ اگر آپ اس جزیرے سے باہر نکلیں تو وہ اس کے لیے بھی پاکستان نے اپنا ایک اتحادی پیدا کر لی ہے، اس کا نام ہے رشیا۔ تو اگر آپ دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان کی پاور کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ دو سپر پاورز ہیں، ایک چین ایک رشیا۔ اگر کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے، آسٹریلیا کرتا ہے، جیسے انڈیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے سیکیور ہے، اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے دنیا کی سپر پاورز ہیں، جن کے پاس S-400 اور بہت سارے بے شمار ایسے میزائل ہیں جو کہ ان کو ان کی جگہ پر ہی نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب یہ جو تجارت پاکستان میں آئے گی، اس سے پاکستان کے لوگ بھی فائدہ لیں گے اور خوشحالی آئے گی، اور یہاں کے لوگ بھی خوشحال ہو سکیں گے۔ اور یہ جو ٹرین پاکستان سے چل کر ترکی استنبول تک جائے گی، پہل تو ابھی سامان کے طور پر ہی لے جایا جائے گا، لیکن آپ ان قریب دیکھیں گے کہ یہاں سے ٹرینیں چلیں گی اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی تک سب سے اہم پروجیکٹس میں گوادر ہے۔ لوگ یہ کہتے تو نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے، لیکن لوگ یہ بتاتے نظر نہیں آتے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ نے پاکستان کے نقشے کو دیکھا، آپ کو معلوم ہوا کہ پاکستان کن کن نعمتوں کا مالک ہے۔ اپنے ہمسایہ ممالک، ذرا بھارت کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ بھارت کی ایک سائڈ پہ ہے پاکستان، جو کہ اس کا جانی دشمن ہے، دوسری طرف ہے چین بھی اس کا دشمن ہے، ساتھ اس کو ممالک لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، نیپال، بھوٹان، مالدیو وغیرہ، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس تو کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ بھارت کے جتنے بھی اس کو کنیکٹڈ کرنے والے ممالک ہیں، مطلب اس کے سپورٹر ہیں جتنے بھی، امریکہ دنیا کے دوسرے کونے میں، آسٹریلیا دوسرے کونے میں، جاپان دوسرے کونے میں، مطلب اس کے جتنے بھی اتحادی بہت دور دور ہیں، اور ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان سب سے یہ اپنی خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر پاکستان انڈیا کی پروازوں کو رستہ نہ دے اور چین بھی نہ دے تو آپ ذرا میپ پر دیکھیں ان کی پروازیں کہاں سے گزریں گی۔ یہ ایک لمبا چکر کاٹ کے گزریں گی، جس سے ان کا فیول زیادہ لگے گا، ان کی کوسٹ زیادہ لگے گی، اور بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ اب ذرا پاکستان کا تصور کریں کہ اللہ نے پاکستان کو کس نعمت سے نوازا ہے۔ ہمارے ساتھ سمندر بھی لگتا ہے، ہمارے جتنے ہمسائے وہ ہمارے سارے کے سارے دوست بن چکے ہیں، جو کہ 3-4 سال پہلے تک ہمیں کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا صحیح طرح۔ آج آپ دیکھیں ذرا کہ وہ سارے کے سارے ہمارے دوست بن چکے ہیں۔ کیوں؟ ان کا تمام تر تجارت کا سسٹم پاکستان سمیٹ کے پاکستان میں لے آیا ہے، اور یہ سب کا سب عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے۔ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان نے سفارتی لیول پہ، دفاعی لیول پہ، ملکوں کے ساتھ کوارڈینیشن لیول پہ کیا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج چین ساتھ ہے، روس ساتھ ہے، ایران ساتھ ہے، ترکی ساتھ ہے۔ اب یہ سارے کے سارے ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں، جو کہ ہمیں اشارہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اچھا بھی ہوگا، بہت بڑا بھی ہوگا اور بہتر بھی ہوگا۔ اب یہ پروجیکٹس عوام کو اسی صورت میں فائدہ دیں گے جب اس میں کرپشن نہیں ہوگی، جب اس میں آنے والے پیسے لوگ اپنی جیبوں میں نہیں ڈالیں گے، ملک پر لگائیں گے۔ عوام کا فائدہ تو تب ہی ہوگا، اور یہ وقت ہمیں بخوبی بتا دے گا کہ یہ تمام تر پروجیکٹس پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں یا یہاں پہ ایوانوں میں بیٹھنے والے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔
اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV. آج میں ایک ایسے حساس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں جس سے تقریباً 10 کروڑ لوگوں کی موت ہو چکی ہے. اسی طرح کی ملتی جلتی بیماری کا آج کل ہم سب کو سامنا ہے جس کا نام ہے کرونا. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کون سی بیماری تھی جس سے کروڑوں لوگوں کی جان گئی اور وہ کب گئی. ناظرین, 1918 میں ہمیں ایک ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ دنیا کے تقریباً 1/3 حصے کو مہلک کر جاتی ہے اور جس سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 10 کروڑ کے قریب پہنچ جاتی ہے. اس بیماری سے پوری دنیا انفیکٹڈ ہو جاتی ہے اور اس بیماری کا نام ہے اسپینش فلو. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلو ہر بندے کو عام ہے, لیکن اس سے موت واقعہ نہیں ہوتی کیونکہ ماضی میں اس سے ہمارے سائنٹسٹ نپٹ چکے ہیں کہ سٹارٹنگ میں جب فلو آیا تھا تو اس سے تقریباً 10 کروڑ کے قریب لوگ مر گئے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 1913 سے 1918 تک دنیا کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا جو کہ جنگ عظیم اول کی شکل میں تھا. اس کے فوراً بعد انہیں اس وائرس کا سامنا کرنا پڑا جس سے تقریباً کروڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسی طرح آج ہمیں کرونا وائرس کا سامنا ہے. کرونا جس کو ہو جاتا ہے اس کا بچنا تقریباً مشکل ہو جاتا ہے. نومبر 2019 میں ہمارا سامنا ایک بیماری سے ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کرونا. کرونا سب سے پہلے چین کے شہر ووہان سے نکلا جہاں پہ وہ تقریباً ہزاروں لوگوں کو انفیکٹڈ کر چکا تھا اور بہت سے لوگوں کو مار بھی چکا تھا. یہ وائرس چائنا سے نکلا اور یورپ میں بہت تیزی سے پھیلا اور پھر چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا کہ لوگوں نے لاشوں کو روڈوں پر پھینکا اور دفنانے کے لیے جگہ بھی کم تھیں اور یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیلتا چلا گیا کہ لاشوں کے انبار لگاتا چلا گیا. وقت گزرتا چلا گیا. 2020 میں کچھ ایسا ہوا جو آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. پوری دنیا بند ہو گئی, تجارتی کام بند ہو گئے, سفارتی کام بند ہو گئے, ٹرانسپورٹ ڈسٹرب ہو گئی اور ہمارے پاس تمام در درآمد اور برآمد ایک وقت کے لیے رک کر رہ گئی. یہ وائرس جہاں چین سے نکلا تو چین کی اکانومی کو اس وقت جو پہلا دھچکا لگا وہ تقریباً $182 بلین کا لگا تھا. آپ کو اندازہ ہو جائے اس لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ اس وقت تقریباً $92 بلین تھا اور چائنا کو اپنی ایک منتھ کی تجارت کا $182 بلین کا نقصان ہوا تھا. صرف چائنا ہی نہیں, پوری دنیا کی ممالک کی اکانومی کو دھچکے لگنا شروع ہو گئے اور کرونا یورپ میں بہت تیزی سے پھیلا. چائنا کے بعد کرونا نے یورپ میں ڈیرے ڈال لیے اور یورپ کے ساتھ ہی افریقہ میں بھی اس کے سمٹمز نظر آنا شروع ہو گئے اور اس کی بہت ساری ریاستوں میں اس کی تصدیق بھی کی گئی. امریکہ نے اس وقت چائنا کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ وائرس ہمیں نہیں ہو سکتا, جس کو امریکی صدر نے چائنا وائرس کے نام سے مشہور بھی کر دیا اور وہ ٹرینڈنگ ٹاپک بنتا چلا گیا. لیکن چشمے فلک نے یہ بھی منظر دیکھا کہ آج اس وائرس میں انفیکٹڈ ہونے والے بندوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کی ہے اور خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وائرس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور اب وہ صحت یاب ہیں. اس مہلک وبا سے بہت سارے ممالک متاثر ہوئے اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے اپنے آپ کو سپر پاورز کہنے والے ممالک امریکہ, فرانس, رشیا, برازیل جیسے ممالک بھی اس دوڑ میں شامل ہیں اور یہ وہ ممالک ہیں جو کہ نمبر 5 میں آتے ہیں اور ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا بھی نمبر 5 میں شامل ہے جہاں پر اس مہلک بیماری کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ وائرس پاکستان میں بھی آیا لیکن پاکستان میں اس کے اثرات بہت کم نظر آئے. پوری دنیا حیران ہو گئی جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان میں ان مریضوں کی تعداد دنیا میں تقریباً سب سے کم ہونے والے ممالک میں ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا اور جنوبی کوریا جیسے ممالک جو کہ دنیا سے تقریباً ایک الگ نقشے پہ نمودار ہیں, اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بھی کم ہے اور انفیکٹڈ ہونے والوں کی تعداد بھی کم ہے. 2020 آتے ہی مشکلات ہمارے سر پر ٹوٹ پڑیں. ہمیں ایک طرف تو وائرس کا سامنا کرنا پڑا, دوسری طرف پورے دنیا کے ممالک کی معیشت متاثر ہوئی اور ہمارے پاس لوگ بے روزگار ہوتے ہوئے نظر آئے. اور تیسری بات کہ اس وائرس کی وجہ سے بہت سے ممالک کی آپس میں کشیدگی بھی شروع ہو گئی کیونکہ کچھ ممالک کے پاس اس وائرس کی ویکسین کے ہونے کے انکشافات پائے گئے جس کی وجہ سے بہت سے ممالک میں آپ کو ایٹمی ہتھیار کو لے کر وار ہوتی ہوئی نظر آئی کہ ہتھیاروں کی جو ہمارے پاس درآمد اور برآمد تھی وہ بہت تیزی سے چلتی ہوئی نظر آئی. اب 2020 جانے کو ہے اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 2020 کیسا رہا.
ہر کوئی تبصرے کرتا نظر آتا ہے کہ 2021 ایک اچھا سال ہو اور ہمارے لیے خوشیوں بھرا سال ہو، لیکن 2020 کو تاریخ کا برا ترین سال کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا 2021 بھی خوشیوں بھرا سال ہوگا، کیونکہ کرونا کی ایک دوسری لہر متعارف کروا دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے سمٹمز کیا ہیں۔ نارملی ہر بندہ کہتا نظر آئے گا کہ آپ کو فلو ہو جاتا ہے، آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، آپ کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو VN1 ٹی وی آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ کرونا کی فرسٹ لیئر تھی، جسے فرسٹ ویو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اس مہلک بیماری کی جو سیکنڈ ویو آئی ہے وہ اتنی خطرناک ہے، وہ آپ کے ٹیسٹ کو بالکل خراب کر دیتی ہے اور آپ کی سونگھنے کی حس کو بھی کمزور کر دیتی ہے، جو کہ آپ کو موت کے بہت جلدی قریب لے جاتی ہے۔ کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو سے انسان بہت جلدی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس کا بچنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بھی آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ کرونا کی ویکسین مارکیٹ میں آ چکی ہے، جو کہ اسرائیلی فارما کمپنیز نے اور آپ کو برازیل کے کچھ کمپنیوں نے شو کروائی ہے، اور وہ مارکیٹ میں بہت تیزی سے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں امریکہ کی ویکسین، انگلینڈ کی ویکسین، برازیل فارما کمپنی کی ویکسین اور چائنا کی ویکسین زیر فہرست ہیں۔ اور اس وقت ابھی ریسنٹلی آکسفورڈ کی کچھ لیبارٹریز نے چند روز قبل آکسفورڈ کی کچھ لیبارٹریز نے ایک ویکسین پیش کی ہے، جس کی قیمت تقریباً $3 سے $4 بنتی ہے، اور یہ اس وقت کی سب سے سستی ویکسین تصور کی جاتی ہے۔ اس ویکسین سے جتنے بھی ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو آئے ہیں، اور اسے مریض جتنے بھی تھے وہ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ ان بننے والی ویکسین سے کافی حد تک بہت سے مریض ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، لیکن سیکنڈ ویو کے آتے ہی ان ویکسینز پر ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ کیا اب یہ استعمال کے قابل ہیں؟ کیا یہ استعمال ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے کافی ہیں؟ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ ویکسین کتنی کارآمد ہے۔ یہ موجودہ ویکسین بہت سے لوگ خریدتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے پہلے امریکہ نے اس کے 100 ملین آرڈرز دیے کہ ہمیں 100 ملین ڈوز چاہیے جو ہم اپنی عوام کو مفت لگائیں گے۔ پھر آپ کو سر فہرست UAE نظر آیا اور آپ کو یورپ بھی نظر آیا، لیکن اب ان کی اپنی لیبارٹریز نے کچھ ویکسینز تیار کر لی ہیں جو کہ اس سے بہت زیادہ سستی ہیں۔ جو ویکسین پہلے تیار ہوئی تھی اس کی قیمت تقریباً $18 سے $19 تھی، لیکن حال ہی میں جو ویکسین آکسفورڈ کی لیبارٹریز کی جانب سے سامنے آئی ہے اس کی قیمت $3 سے $4 ہے، اور اس سے بچنے کی شرح بھی زیادہ ہے کہ جو بندہ یہ ویکسین لگاتا ہے اس کے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب پاکستان بھی 12 لاکھ آرڈر دینے جا رہا ہے کہ وہ اس ویکسین کو اپنے ملک میں امپورٹ کروائے گا اور اس ویکسین سے اپنے مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ یہاں سب سے اہم سوال اور اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ یہ ویکسین فرنٹ لائن کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سب کو فری لگائی جائے گی، اور پرائیویٹ کمپنیز کو بھی یہ شیورٹی دے دی ہے کہ وہ بھی اس ویکسین کو باہر سے بائی کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں ماسک مافیا نے جو کیا وہی اب یہ ویکسین مافیا والے کرنے جا رہے ہیں کہ ویکسین پرائیویٹ کمپنیاں خرید لیں گی اور بعد میں اسے مہنگے داموں بیچیں گی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح دبئی، UAE، سعودی عربیہ، امریکہ، برطانیہ، یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں سارے کے سارے یہ اپنی عوام کو فری ویکسین لگا رہے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگ 10 لاکھ ڈوز امپورٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے فرنٹ لائن لیڈرز کو بالکل فری مہیا کیا جائے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ ویکسین غریبوں کو بھی میسر ہو سکے گی؟ کیا اس ویکسین سے غریب بھی اپنا علاج کروا سکیں گے؟ یہ تو اس ویکسین کے اس ملک میں آنے سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ غریبوں کے حصے میں آتی ہے یا نہیں۔ کرونا کی دوسری ویو کتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ 2021 ہمیں بخوبی بتا دے گا۔ کووڈ-19 نے 2020 کو ایک بہت برا سال بنا دیا، لیکن لوگوں نے 2021 سے اپنی امیدیں لگا لی ہیں، اور چائنا اور یورپ سے اٹھنے والی کرونا کی دوسری لیئر جو کہ امریکہ تک جان پہنچی ہے وہ کیا اثرات لے کر آئے گی یہ تو 2021 پر ہی پتہ چلے گا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یورپ میں دنیا کا دوسرا بڑا لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور یہ لاک ڈاؤن کیا مختلف ممالک میں بھی ہوگا یہ بھی 2021 ہی بتائے گا۔ بے شمار اشارے 2021 کی طرف جڑے ہوئے ہیں کہ 2021 میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی، کیا مختلف ممالک کی معیشت بہتر ہوتی ہے، کیا 2021 میں دنیا کا دوسرا بڑا لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے، یہ سب پتہ چلے گا 2021 میں۔ VN1 ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کرونا سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے
آپ دوسروں کے ساتھ 5 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ دوسری چیز، آپ ہمیشہ ماسک ویئر کر کے رکھیں۔ تیسری چیز، آپ کو اپنی پاکٹ میں ایک سمال سینیٹائزر رکھنا پڑے گا جس سے آپ کو وقت بہ وقت ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ چوتھی چیز کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کم میل جول کرنا ہے۔ پانچویں چیز، آپ کو باہر کے فوڈز کا کم سے کم استعمال کرنا ہے تاکہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت پر رحم کرے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی۔ ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان نے ایک اور میدان میں انڈیا کو مات دے دی۔ بھارتی میڈیا کا شور، خواجہ آصف نے اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ پی ڈی ایم ٹکڑے ہونے جا رہی ہے۔ کورونا کی دوسری لہر پوری دنیا میں تہلکہ مچانے کو تیار، اور کورونا کی اس دوسری لہر سے بے شمار لوگ مر جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV۔ ناظرین، آج ہم 3 ٹاپکس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا پاک فوج کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان بارڈر پہ ہمیں اکثر کشیدگی نظر آتی ہے، اور انڈیا کا میڈیا ہم پر تانے بھی کستا نظر آتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں ہر ملک ہتھیار خریدنے کی دوڑ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں انڈیا سہرِ فہرست ہے۔ اور پاکستان نے ریسنٹلی کچھ ایسے طیارے بنائے ہیں جو کہ انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، پاکستان مقابلے کے لیے فل تیار ہے۔ انڈیا نے جب رافیل طیارہ خریدا تو اس کا سوچنا تھا کہ شاید یہ رافیل طیارہ خریدنے کے بعد وہ پاکستان کی طیاروں کی سپیڈ کو بیٹ کر دے گا، مگر پاک فوج نے اس کے تمام تر کارناموں کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستان اور چین نے مل کر 14 ڈبل سیٹ طیارے تیار کیے ہیں جو کہ پاکستان کو آج مل جائیں گے، اور چین وہ طیارے پاکستان کے حوالے کر دے گا۔ اب یہ جو اتنی بڑی ڈیل اور اتنے بڑے طیارے پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں، اس پر انڈیا خوب چیخیں مار رہا ہے، اور مودی ایک بار پھر سے پاکستان اور انڈیا کو ایشو بنا کر اپنے ملک میں سمپتھی حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے ملک میں ہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکھ کسان کمیونٹی مودی کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ بھی کرنے چل پڑے ہیں۔ وہ الگ خالستان چاہتے ہیں جس کے اوپر انہیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، ان پر شیلنگ کی جا رہی ہے اور ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس پر سکھ ایک عجیب و غریب بیان بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کاش ہم اس وقت قائد اعظم کی مان لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ہمارے پاکستانی ایئر چیف مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان جو بلاک 3 کے طیارے تیار کرنے جا رہا ہے وہ انڈیا کے رافیل طیاروں سے کافی زیادہ تیز اور کافی زیادہ فاسٹر ہوں گے، تو انڈیا کسی بھول میں نہ رہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ نے ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نندن ہمارا شیر ہے جس نے پاکستان میں جا کر انہیں مات دی، لیکن ان کے اس مزاح کن بیان پر پوری دنیا ہنستی نظر آئی کہ شاید ان کو اپنے ابھی نندن کے چہرے پہ ان کی جیت کے نشان نظر نہیں آئے جو کہ پاکستانی بچوں اور بزرگوں نے لگائے تھے۔ ابھی حالیہ پاکستان ایئر چیف مجاہد نے اس بات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے J-17 نے انڈیا کے طیاروں کو شکست دی، اسی طرح ہمارا بلاک 3 بھی انڈیا کے طیاروں کو تباہ و برباد کرے گا۔ دوسری طرف ایک اور بہت بڑی خبر ہے کہ کورونا کی دوسری لہر آ گئی ہے جو کہ پہلی لہر سے بھی بہت زیادہ تیز ہے۔ کورونا کی پہلی لہر 2019 میں آئی تھی، اور اب کورونا کی دوسری لہر 2020 کے آخر میں آ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر سے ایک انسان بہت جلد انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور اس کے مرنے کی ریشو پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ پہلی لیئر سے انفیکٹڈ ہوئے پرسنز کافی حد تک بچ جاتے تھے، مگر دوسری لیئر سے انفیکٹڈ ہونے والے پرسنز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب امریکہ میں بھی اس کا پہلا کیس رپورٹ ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا کورونا ویکسین جو کہ پہلے مرحلے کے لیے بنائی گئی تھی، کیا وہ کورونا کے دوسرے مرحلے کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی یا نہیں؟ یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ کورونا کیس کے دوسرے مراحل کی تمام تر ویڈیوز بہت تیزی سے یورپ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور دنیا کے تقریباً تمام تر ممالک نے یورپ سے آنے والی تمام تر پروازوں کو معطل کر دیا ہے اور انہیں اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان نے بھی انگلینڈ کی پروازوں کو پاکستان میں آنے سے منع کر دیا ہے کہ ان کی پروازیں پاکستان میں لینڈ نہیں کریں گی۔
کیونکہ وہاں پر کرونا کی دوسری لہر بہت شدت پکڑ چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بات جان کر بے حد حیرانی ہوگی کہ کرونا کیسز میں مبتلا ممالک وہ ہیں جو کہ دنیا میں ٹیکنالوجی پر بھی نمبر 1 ہے، بجٹس پہ بھی نمبر 1 ہے، یا یوں کہا جائے کہ وہ سپر پاورز ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس امریکہ، اور نمبر 2 پر ہے انڈیا، نمبر 3 پہ برازیل، نمبر 4 پہ ہمارے پاس فرانس، اور نمبر 5 پہ ہمارے پاس رشیا۔ یہ وہ 5 ممالک ہیں جو کہ اس بیماری میں ٹاپ پر ہیں، اور یہاں پر ان مریضوں کی تعداد بے حد زیادہ ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ کرونا کی دوسری لہر کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ VN1 TV کی طرف سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے منہ پر ماسک لگائیں اور ہاتھوں کو سینیٹائزر سے دھوئیں اور اس کا کثرت سے استعمال کریں، اور لوگوں سے سلام لینے اور گلے ملنے سے گریز کریں تاکہ پاکستان میں یہ بیماری کم سے کم پھیل سکے اور اس سے انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد بھی کم ہو، تاکہ ہم اپنے ملک میں موجود لوگوں کو اس مہلک بیماری سے بچا سکیں۔ ناظرین، تیسری سب سے اہم خبر خواجہ آصف کی گرفتاری ہے۔ خواجہ آصف کی گرفتاری کیا ہونی تھی کہ پوری نون لیگ میں ایک عجب سا شور مچ گیا۔ نون لیگ کے بہت سارے رہنما آپ کو انگلینڈ جاتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے رہنما یہاں رہ کر بھی خواجہ آصف کی طرفداری کرتے نظر نہیں آتے، مگر خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وہ اپنے قائد اور لیڈر نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اپنے قائد اور لیڈر نواز شریف کے ساتھ، لیکن حالیہ نون لیگ کے چیئرمین تو شہباز شریف صاحب ہیں، اور خواجہ آصف صاحب اپنا قائد صرف نواز شریف کو مانتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ لوگ آج بھی نواز شریف صاحب کو پارٹی کا لیڈر سمجھتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بالکل نہیں، کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں، اور جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ باہر ہونے والی بہت ساری سرگرمیوں سے لا تعلق بھی ہیں۔ جب انگلینڈ میں نواز شریف صاحب سے خواجہ آصف کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے احتساب لیا جا رہا ہے اور یہ سب ہمارے ملک کی فوج کروا رہی ہے۔ انہوں نے فوج کو دوبارہ نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتساب ہو رہا ہے، ہمارا تمام تر پیسہ حلال کا ہے، جو کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کتنا حلال کا ہے۔ نواز شریف صاحب نے مزید کیا کہا، اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ کس کے پاس حلال کا پیسہ ہے اور کس کے پاس نہیں۔ میرے صاحب سے 2 منٹ چاہیے سر۔ سر آج خواجہ آصف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد میں۔ میرے خیال یہ اپنے انجام کو قریب لا رہے ہیں، اور آمدن سے زیادہ اثاثے، یہ کیا اپنا ڈرامہ ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ڈرامہ جو ہے نا وہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ خواجہ آصف کے اس بیان نے ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ نون لیگ کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ کو شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں، دوسری طرف ان کے بڑے بھائی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نظر آتی ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ مریم نواز آپ کو پارٹی فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ پارٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں یہ نون لیگ کے چاہنے والے بخوبی بتا سکتے ہیں۔ اور مریم نواز کی ہی کی عادت میں آپ کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ مریم نواز پارٹی کو توڑنے جا رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے رہنما انگلینڈ جانا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ مریم نواز کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ ادھر PDM کے اتحاد میں بھی آپ کو دراڑیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک طرف ان کے ساتھ کنٹینروں پر کھڑے ہو کے وعدے کرتی ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلے گی، وہ حکومت کا بائیکاٹ کرے گی، وہ استعفے دے گی، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ سینٹ کا الیکشن ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کو وہ حکمران ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کرپشن سے آئے ہیں، اور انہی لوگوں کے خلاف سینٹ کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں۔ VN1 TV آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی، اور وہ سڑکوں پر بھی ان کے ساتھ نہیں نکلے گی۔ اگر انہیں نکلنا بھی پڑا تو استعفے تو وہ کبھی بھی نہیں دے گی، کیونکہ وہ سندھ میں اپنی حکومت کو نہیں چھوڑنے والے۔ لیکن مریم نواز اپنے ابا جان نواز شریف کی کرپشن چھپانے کے لیے پوری پارٹی کو آگے لگایا ہوا ہے، اور اس پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر نواز شریف بھی وطن واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کا بیڑا گرک ہو رہا ہے، کیونکہ پوری پارٹی کی ذمہ داری صرف مریم نواز پر چھوڑ دی گئی ہے، اور وہ اس کو جیسے چلانا چاہتی ہیں وہ چلاتی نظر آتی ہیں۔ اب کیا مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری سمیت تمام تر 8 پارٹیاں مل کر عمران خان کا استعفیٰ لے پائیں گی یا نہیں، یہ تو لانگ مارچ میں ہی پتہ چلے گا۔ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس لانگ مارچ میں شریک ہوگی
اس پر بھی سوالیہ نشان ہے کیونکہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی آپ کو پی ڈی ایم میں پڑنے والی دراڑیں صاف صاف نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور مولانا فضل الرحمان کو اپنی ہی پارٹی خارج کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ عمران خان تو کسی صورت بھی نہیں اتریں گے، یہ بات تو بالکل صاف ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کے مقاصد اور پی ڈی ایم کے تمام تر حقائق عوام کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں کہ وہ باہر عوام کے لیے نہیں نکل رہے، وہ اپنے مفادات، اپنی کرپشن اور اپنے آپ کو جیلوں سے بچانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر حقائق عوام کے سامنے آ چکے ہیں، اور اسی لیے آپ کو ان کے جلسے خالی نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی 3 اہم نیوز جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ مسلمان یورپ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور روسی صدر پیوٹن کے قتل کی تیاریاں، اور ڈونلڈ ٹرمپ دماغی طور پر مریض بن جائیں گے، یہ سب کہنا تھا بابا ونگنا کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ بابا ونگنا کی پیشن گوئیاں آج کل آپ کو وائرل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح پیشن گوئیاں کرتی چلی گئیں اور ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں مکمل بھی ہوئیں۔ 2021 میں انہوں نے کون کون سی پیشن گوئیاں کی ہیں اور کیا وہ 2021 میں مکمل ہوں گی، اس بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ذرا ہم معلوم کر لیتے ہیں یہ بابا ونگنا ہے کون۔ بابا ایک بلغاری زبان کا لفظ ہے جسے دادی یا نانی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بابا ونگنا ہے یہ جنوری 1911 میں بلغیریا میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایک مشہور مذہبی اسکالر اور جڑی بوٹیوں کی ماہر حکیم تھیں۔ ان کے مطابق ایک دن بہت بڑا طوفان آیا جس نے انہیں پلٹ کر رکھ دیا اور ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی، اور جب ان کی آنکھوں میں مٹی گئی اور انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھیں کھولی تو یہ اندھی ہو چکی تھیں۔ اندھا ہونے کے بعد انہوں نے مختلف عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ 1939 میں اچانک ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں، اور پھیپھڑے خراب ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد حیران کن طور پر یہ بالکل صحت یاب ہو جاتی ہیں، اور صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے بہت ہی اہم انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا میں وہ جانتی ہوں جو عام انسان نہیں جانتا، میں ایسی باتیں بتا سکتی ہوں جو عام انسان کے علم میں نہیں ہے۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ مستقبل میں ہونے والی چیزوں کو نہ صرف دیکھ سکتی ہیں بلکہ ان کے بارے میں قبل از وقت آگاہی بھی دے سکتی ہیں۔ اسی دوران جنگ عظیم دوم چل رہی تھی۔ لوگوں نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کون سا فوجی مرا ہے اور کون سا زندہ ہے، تو انہوں نے نام لے کر فوجیوں کے نام بھی بتائے اور یہ بھی بتایا کہ یہ فوجی مر چکا ہے اور یہ فوجی زندہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آپ نے عنقریب دیکھا کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ اور پھر جب بعد میں تحقیق کی گئی تو ان کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ آہستہ آہستہ بابا ونگنا کی پیشن گوئیوں کو شہرت ملتی چلی گئی۔ ان کے پاس فنکار، سیاستدان اور مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آنے لگے اور ان سے چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگے، اور ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے 2004 میں کہا کہ انڈونیشیا میں ایسا طوفان آئے گا جو کہ انڈونیشیا کو بہا کے لے جائے گا۔ ان کی اس بات پر لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن جب 2004 آیا بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ ساری کی ساری پیشن گوئی جو انہوں نے قبل از وقت کی تھی مکمل ہوتی نظر آئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، 9/11 کے متعلق بھی ان کی پیشن گوئی تھی کہ 9/11 ہوگا اور ٹوین ٹاورز تباہ ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں ویسا ہی ہوا۔ 9/11 کے متعلق مختلف کارٹونز نے بھی اس کے متعلق بتایا، جس میں سمسن سر فہرست ہے۔ بابا ونگنا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2021 میں کئی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2021 مصائب سے بھرا ہوگا۔ 2021 میں پیوٹن پر حملے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پیوٹن نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر اور پاکستان سے ہاتھ ملانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اب ان کے قتل کی پیشن گوئی ہمیں بابا ونگنا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دماغی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور زمین خاموش ہو جائے گی۔ یہ سب کہنا تھا بابا ونگنا کا۔ اول تو بحیثیت مسلمان
اس کے متعلق ہمارا خیال یہ ہے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے خصوصاً انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے نازل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، بابا ونگنا کو تو بالکل بھی نہیں۔ تو یہ پیشن گوئیاں جو کرتی ہیں یہ مکمل کیسے ہو جاتی ہیں؟ اور یہ تمام تر پیشن گوئیاں جو یہ کرتی نظر آتی ہیں وہ ہو بہو ویسے ہی مکمل کس طرح ہو جاتی ہیں؟ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بابا ونگنا کی کچھ پیشن گوئیاں غلط بھی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ 2016 میں مسلمان میزائلز کے ذریعے یورپ پر حملہ کر دیں گے، لیکن آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2013-14 کے دوران جو سمندری طوفان 2004 میں آیا تھا وہی سمندری طوفان 2013-14 کے دوران انڈیا اور پاکستان میں آئے گا اور یہ ڈوب جائیں گے، اور ایسا بھی بالکل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی کچھ پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور کچھ غلط بھی ثابت ہوئیں۔ ابھی جو درست ثابت ہوئی ہیں ان کے پیچھے کیا محرک ہیں کہ کس طرح درست ثابت ہو جاتی ہیں؟ کیا ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے، یا ان لوگوں نے پلاننگز کی ہوتی ہیں اور یہ اپنے پلان پر ایز اٹ از عمل کرتے ہیں جب ان کو عمل کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الانعام آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کو دل فریب اور کفر و فریب باتوں کو وسوسوں کی صورت میں ظاہر کرتا ہے اور بعد میں وہ ویسے ہی رونما ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا شیطانی طاقتوں سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پوری حکومتوں کا نظام چند طاقتوں کے ہاتھوں میں ہے جو کہ جیسا چلانا چاہتی ہیں ویسے ہی چلاتی ہیں۔ انہوں نے سمپسن جیسی ایک کارٹون سیریز کو جاری کیا جس میں انہوں نے مستقبل کی پیشن گوئیاں دکھائیں اور بعد میں وہ ویسے ہی پوری ہوتی نظر آئیں۔ اسی طرح بابا ونگنا بھی ان کا ایک موہرا ہے جس کے متعلق وہ لوگوں کو بتاتے نظر آتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا، لیکن یہ لوگ پہلے سے ہی اس کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کوئی اور نہیں اسرائیلی ہیں، اور ان کی تنظیمیں ایلومیناتی اور فری مسنز کے لوگ ہیں جو کہ ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا۔ گویا ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ ہر نئے آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا، اور یہ آج آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے بہت اچھے تھے اور آج کا زمانہ بہت بدتر ہے، اور اس کے متعلق ہمارے نبی نے ہمیں قبل از وقت ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اب کیا بابا ونگنا کی پیشن گوئیاں 2021 میں مکمل ہوں گی؟ یہ تو ہمیں 2021 میں ہی پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ کرسمس منانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کرسمس کا منانا کیا کسی سازش کا حصہ ہے؟ کرسمس کو منانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو تسلسل کے ساتھ لازمی دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن ون ٹی وی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن ون ٹی وی۔ ناظرین کرام، کرسمس 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے جو عیسائیوں کے مطابق خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، اور یہ ایونٹ ان کے کلچر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگر ہم لفظ کرسمس کو علیحدہ کر دیں تو یہ کرس اور مس میں بن جاتا ہے۔ مس کا مطلب ہوتا ہے مسیح یعنی مدد کرنے والا، اور کرس کا مطلب ہے مسا کیا ہوا یعنی سر تک چھپا ہوا۔ یہ روایت 19ویں صدی میں اس وقت مقبول پا گئی جب عیسائیوں نے اپنی مسیح کی پیدائش کو منانے اور تحائف کے تبادلے کو بڑے پیمانے پر کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو یہ روایت رومنز کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، مگر سینٹا کلوز کا کنسیپٹ 1822 میں ایک نظم میں کیا گیا۔ اس نظم میں سینٹا کلوز کو لوگوں کا ہمدرد اور خیرخواہ قرار دیا گیا، جہاں اسے لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا شو کیا گیا، اور وہ لوگوں کو تحفے تحائف بانٹتا بھی نظر آیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کرسمس کو اپنے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشی کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ انہیں نہ صرف اپنا مسیح بلکہ اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں جو کہ ان کی مدد کے لیے آئیں گے اور ان کو بخشوائیں گے بھی۔ یہ اس جشن میں حضرت عیسیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ان کے نجات دہندہ ہوں گے، اور یہ اپنے تمام تر ریفرنس اور کلام
بائبل سے کوٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس تہوار کی بنیاد ہی شرک پر ہے اور یہ ایک کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، مگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ان کا باطل عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی روح سے ان میں روح پھونکی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 116 پر اور 48 پر، بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، لیکن اس کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ نہ صرف ان کی کرسمس میں جانا حرام ہے بلکہ وہاں کا کھانا پینا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ سب شرک کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حرام کیے گئے ہیں تم پر مروات یعنی مردہ، خون، سور کا گوشت اور جس پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ لیا جائے۔ اور اس آیت کے آگے آتا ہے جو بتوں کے تھانوں میں ذبح کیے گئے وہ سب حرام ہے، یعنی کفر ہے۔ حالانکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے ہیں اور زندگی کے دیگر معاملات میں ان کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ العمران آیت نمبر 64، آؤ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ کرسمس میں پہل تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس میں جشن، ڈانس، موسیقی، بڑے پیمانے پر آتش بازی اور شراب داخل ہو گئی، جو کہ اس تہوار کو مکمل طور پر غیر مذہبی بنا دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو آئے، مگر انہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو چرواہے اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ اس سے کم و بیشتر علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ سردی کا موسم نہیں تھا۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی تاریخ کو لے کر انحراف پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک میں ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔